بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا دوست محمد حسنین حاضر ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سنگل فیز ہاؤس وائرنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس جو 90% گھروں میں وائرنگ ہوتی ہے وہ سنگل فیز ہی وائرنگ ہوتی ہے۔ بہت کم گھروں میں وہ 3 فیز وائرنگ یوز کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو گھروں میں ہمارے ہے وہ 90% گھروں میں وہ سنگل فیز وائرنگ ہی یوز ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ 3 رومز کو ڈسکس کریں گے ایک گھر میں، باقی مزید رومز بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے ایڈ کرنے کا، لیکن جتنی زیادہ آپ کمپلیکس کرتے جائیں گے ڈرائنگز کو اتنی زیادہ کم سمجھ آئے گی، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا سمپل رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھ گئے تو پھر باقی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے 3 رومز ہیں جی ہمارے پاس۔ ایک ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن بورڈ ہے۔ ڈسٹریبیوشن بورڈ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں، لیکن مزید ہم اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے گھروں میں سب سے پہلے تو ایک انرجی میٹر لگا ہوتا ہے۔ انرجی میٹر وابڈا کی طرف سے جو سپلائی آ رہی ہوتی ہے وہ انرجی میٹر میں آتی ہے۔ انرجی میٹر میں سے 2 کیبلز نکلتی ہیں، ایک لائیو وائر نکلتی ہے، مطلب کہ فیز نکلتا ہے، اور ایک نیوٹرل نکلتی ہے۔ اس کو ہم ڈسٹریبیوشن بورڈ جو ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے اس میں آتی ہیں دونوں تاریں، ٹھیک ہے جی۔ اس ڈسٹریبیوشن بورڈ کے اندر ایک ایم سی بی بریکر لگا ہوتا ہے 2 پول، اور ایک ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر لگا ہوتا ہے 2 پول۔ اس کے آگے سنگل فیز بریکر لگے ہوتے ہیں۔ جتنے ہم نے سرکٹس ایڈ کرنے ہوں اتنے ہمارے پاس سنگل فیز سرکٹ بریکر لگائے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ 5 سنگل فیز سرکٹ بریکر لگے ہوئے ہیں، جس میں سے 3 سنگل فیز سرکٹ بریکر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، اور 2 ہمارے پاس بریکر جو ہیں وہ سپیئر ہیں۔ اب ہر روم کے لیے ہم نے سپریٹ سنگل فیز سرکٹ بریکر یوز کیا ہے۔ ہمارے پاس جو فیز ہے جو ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر سے نکل رہا ہے اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے 5 سنگل فیز سرکٹ بریکر میں۔ تو لاسٹ والا جو سرکٹ بریکر ہے اس میں سے ہم نے ایک فیز لیا ہے اور ہم یہ ڈائریکٹ سوئچ بورڈ میں لے گئے ہیں۔ اس طرح ایک نیوٹرل لیا ہے جو نیوٹرل لنک سے لے کے ہمارے لوڈ تک آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سنگل روم کی وائرنگ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں ایک سیپریٹ ویڈیو میں، اس ویڈیو میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نیوٹرل ہوتی ہے اس کو ہم سوئچ بورڈ میں نہیں لے کر آتے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تو ہمارے سوئچ بورڈ کے اندر فیوز لگا ہوا ہے پھر ہم اس کو اپنے سوئچ بورڈ میں لے کے آئیں گے۔ نیون لیمپ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو لے کے آئیں گے، ادروائز ہمیں سوئچ بورڈ میں موسٹلی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیوٹرل جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے لوڈ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو فیز ہے وہ سرکٹ بریکر سے نکل کے ہمارے پاس سوئچ بورڈ میں آتا ہے۔ جتنے سوئچز ہوتے ہیں اس فیز کو ہم اتنے سوئچز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لوڈ کی کیبلز ہوتی ہیں وہ سوئچز میں آ کے کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ فین جو ہے اس کو ہم ڈمر کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں۔ فین کے سوئچ میں ہم ایک فیز کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے دوسرے ٹرمینل سے ایک کیبل نکل کے ڈمر میں آتی ہے، ڈمر سے نکل کے اس کے بعد پھر فین میں جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک روم کی سمپلیسٹ وائرنگ ہے، اسی طرح تینوں رومز کی وائرنگ کی جاتی ہے۔ اب روم 2 کے لیے بھی ہم نے ایک سیپریٹ سرکٹ یوز کیا ہے اور سیپریٹ نیوٹرل یوز کی ہے جو اس کے سوئچ بورڈ میں گیا ہے فیز، اور نیوٹرل جو ہے اس کے لوڈ میں چلی گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے تیسرے روم کے لیے 3rd فیز یوز کیا ہے، اور نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل لنک سے لے کے لوڈ تک کیبل لے کے کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح تینوں رومز کے لیے ہم نے 3 سرکٹس استعمال کیے ہیں۔ فیز کا جو کیبل ہے وہ ہمارے سرکٹ بریکر سے نکل کے سوئچ بورڈ تک جا رہی ہے، اور جو نیوٹرل کی کیبل ہے وہ نیوٹرل لنک سے جو ہمارے ڈسٹریبیوشن بورڈ کے اندر لگی ہوئی ہے نیوٹرل لنک وہاں سے نکل کے لوڈ تک آ رہی ہے سیپریٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے پاس رومز ہوں گے اس طرح ہم سیپریٹ ہر روم کے لیے ایک سرکٹ بریکر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے وائرنگ کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔